ہم سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں لمبی سول وار نہ ہو، طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے۔ امریکہ کو اندازہ ہی نہیں کہ ایک ماہ بعد افغانستان میں کیا حالات ہوں گے۔ افغانستان کی صورتحال انتہائی گھمبیر، امریکہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ افغانستان میں سب سے بڑا لوزر بھارت ہے۔ بھارت نے افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی۔ افغانستان میں امن نہ ہوا تو پورا خطہ متاثر ہوگا۔ پوری کوشش ہے خانہ جنگی نہیں، افغانستان میں امن ہو۔ طالبان کو بھی امن کے لیے قائل کریں گے۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی گوادر میں صحافیوں سے گفتگو۔ گوادر کا فائدہ سارے پاکستان کو ہوگا۔ گوادر کنیکٹ اب ہو رہا ہے ساری سینٹرل ایشیا تک۔ گوادر سے بلوچستان کی ترقی کے نئے دور کا آغاز۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے گوادر پاکستان کا فوکل پوائنٹ بننے والا ہے۔ گوادر پورٹ سے تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ روزگار بھی ملے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کریں گے۔ گوادر میں پانی، بجلی، گیس کا بڑا مسئلہ رہا۔ وزیر اعظم کا گوادر میں تقریب سے خطاب۔ گوادر کا فائدہ پورے پاکستان اور سینٹرل ایشیا کو ہوگا۔ وزیراعظم نے گوادر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ گوادر پورٹ فیز 1 مکمل، 2200 ایکڑ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 100 بستروں کا ہاسپٹل، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا۔ تقریب میں چینی سفیر، غیر ملکی سفارتکاروں سمیت قبائلی عمائدین نے شرکت کی۔ سی پیک منصوبے پاکستان سمیت خطے کی خوشحالی کی ضمانت۔ پاک چین تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ سی پیک منصوبے پاکستان اور چین کے لیے بہت اہم ہیں۔ چینی سفیر نونگ رونگ کا تقریب سے خطاب۔ پاکستانی حکام کی کوششوں کی تعریف۔ گوادر پورٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور تجارت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ سی پیک کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے۔ جنوبی بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ عاصم سلیم باجوہ کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ماضی میں گوادر کو نظر انداز کیا گیا، یہ منصوبہ صوبے کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا۔ پاکستان کی قسمت دیکھیں کہ ہمیں کٹ پتلی وزیر اعظم ملا ہے۔ مودی کشمیر پر حملہ کرے اور ہمارا وزیر اعظم بزدل ہو، یہ برداشت نہیں۔ بھارت نے کشمیر پر سب سے بڑا حملہ کیا تو سلیکٹڈ نے کہا میں کیا کروں، ووٹ کی طاقت سے ہمارا مقابلہ کریں۔ جاروں نے مشرف کو بھگایا، یہ کٹ پتلی کیا چیز ہے۔ بلاول بھٹو کے حکومت پر کارے وار۔ آزاد کشمیر کے علاقے نکیال میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا تجاوزات کے نام پر غریبوں کے گھر گرا دیے، امیروں کی ریگولرائز ہو گئے۔ آصف زرداری کے خلاف نیا کیس کھل گیا۔ امریکہ میں جائیداد کیسے بنائی، نیب نے تفتیش کے لیے طلب کر لیا۔ نیو یارک میں 37F مینہٹن اپارٹمنٹ کی تحقیقات کا آغاز۔ جائیداد خریدنے کے لیے رقم غیر قانونی طریقے سے بھیجی گئی۔ نیب کا موقف، سوال نامہ گھر بھیج دیا۔ سابق صدر نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نیب کا نوٹس معطل کیا جائے، ٹرائل مکمل ہونے تک ضمانت دی جائے، زرداری کی استدعا۔ نیب نے آصف زرداری سے 33 ارب کی ریکوری کا فواد چودھری کو کس نے بتایا، مرتضی وہاب کا طنزیہ سوال۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا دورہ نجی، جلد واپس آ جائیں گے۔ ایم کیو ایم کی ریلی تاریخی، ملک کی سیاست میں اتنی چھوٹی ریلی کبھی نہیں ہوئی۔ علی زیدی کراچی کے مگر شہر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سندھ طالبی بورڈ کی نااہلی، محنتی طلباء کا مستقبل خطرے میں۔ کراچی اور سکھر سمیت دیگر شہروں میں 10ویں جماعت کا فزکس کا پرچہ آؤٹ۔ کئی امتحانی مراکز میں تاخیر سے امتحان شروع ہوا۔ احتجاج پر بورڈ انتظامیہ نے وقت بڑھا دیا۔ ادھر لاڑکانہ، جیکب آباد، شکارپور میں نگران اساتذہ کی زیر نگرانی کھلم کھلا نقل۔ پیٹرول، بجلی، ایل پی جی کے بعد سی این جی بھی مہنگی۔ سی این جی 17 روپے کلو مہنگی، نئی قیمت 140 روپے ہو گئی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز 13 روز بندش کے بعد آج کھول دیے گئے۔
عید قربا قریب آتے ہی ناجائز منافع خور مافیا سرگرم، مسالہ جات کی قیمتوں میں منمانا اضافہ، ٹماٹر، پیاز، مرچ، ادرک کی اونچی اڑان، انتظامیہ خواب خرگوش کی مزے لوٹنے میں مصروف۔ انڈسٹری کی بہتری سے متعلق حکومتی دعووں کا پول کھل گیا۔ فیصل آباد کی پاور لوم انڈسٹری اور ایس ایم ایز تباہی کے دہانے پر ہزاروں مزدوروں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ، مالکان نے حکومت سے انڈسٹری کی بحالی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ماضی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو قبرستان بنا دیا گیا، وزیر مملکت فاروق حبیب کا الزام، کہا معیشت کی شرح نمو 4% پر جاری ہے۔ تحصیلات زر میں $10 ارب کا اضافہ ہوا، 60 لاکھ خاندانوں کو غربت سے نکالنے کا پروگرام بنا لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف نوری آباد پاور اور منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت، نیب نے سابق صوبائی سیکرٹری توانائی آغا واصف کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد منجمد کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے نیب کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ مریم نواز اور شہباز شریف کی سیاست میں فرق آئے گا، وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے افغان سرحد پر بہت جلد باڑ لگانے کا کام مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں استحکام ہوگا۔ چمن سرحد کو الیکٹرانک انٹری نظام سے منسلک کر رہے ہیں۔ پاکستان کا امن افغانستان میں امن سے مشروط ہے۔ نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، سوات نے پی ڈی ایم کے کامیاب جلسے پر مبارکباد دی۔ نواز شریف نے کہا جلسے نے ثابت کیا عوام نااہل حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ الزامات کی منفی سیاست، سابق حکمرانوں کا وتیرہ، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا صرف عوامی خدمت کے لیے اقتدار میں آئے، خدمت کرتے رہیں گے۔ فردوس عاشق آوان بولی پی ڈی ایم کی پہلی قسط فلاپ ہو چکی، دوسری میں زیادہ ہزیمت مقدر بنے گی۔ حلیم عادل شیخ کا نیب پر اپوزیشن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کا الزام، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی نے کہا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کرپٹ اور نااہل، صوبائی اسمبلی سے نا امید ہو چکے، اسی لیے عدالتوں کا رخ کیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم کرنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع، انتظامیہ اور طلبہ بے چینی کا شکار، مسلم لیگ نون کی رکن سمیرا کومل کا موقف۔ نیوز نے گزشتہ روز یونیورسٹی کیمپس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کی خبر دی تھی۔ فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اسلام آباد کے طلباء کا کالج کے باہر دھرنا، کالج انتظامیہ کسی قسم کی سہولیات فراہم نہیں کر رہی، کلاس رومز میں کرسیوں کی کمی، لیکچرز کھڑے ہو کر سننا پڑتے ہیں، مظاہرین کا موقف، کالج انتظامیہ نے گیٹ بند کر دیا۔ بیرون ممالک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی، یو اے ای سے پی آئی اے کی فلائٹ آپریشن کا آج سے آغاز، 18 پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ پاکستان بھارت کی ٹیرر فائنانسنگ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائے گا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان، کہا امید ہے لاہور دھماکے کے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دنیا نوٹس لے گی، مودی سرکار اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے ناٹک رچاتی ہے۔ کارگل کی جنگ کے ہیرو، پاکستان کی بہادر سپوت کیپٹن کرنل شیر خان کا 22واں یوم شہادت، سوابی میں خصوصی تقریب، فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے یادگار پر پھول چڑھائے گئے۔ چلی میں کرونا وائرس کی نئی اور مہلک قسم لیمبڈا سامنے آ گئی۔ لیمبڈا کورونا کی دوسری اقسام ڈیلٹا، الفا اور گاما ویرینٹ کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔
मुहलिक वायरस अब तक 27 ममालिक में फैल चुका, मौजूदा वैक्सीन भी बेअसर। खैबर पख्तूनख्वा के पटवार कल्चर में बड़ी तब्दीली, सूबे में पहली बार ख्वातीन पटवारी की भर्ती का आगाज। महकमा माल के मुताबिक 12 ख्वातीन उम्मीदवारों ने पटवारी का इम्तिहान पास किया। तालीमी स्नात की तस्दीक और तरबियत के बाद तयनात किया जाएगा। लाहौर में बादलों की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। PDM में गैर मुल्की फौजियों ने मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान ना छोड़ा तो भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे, तालिबान का वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान सुहेल शाही ने कहा, दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो आइंदा का लाहे अमल तालिबान क़यादत करेगी।